امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. روایت ہے کہ شب قدر کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو وہ اس رات میں، یعنی شب نیمہ شعبان میں. اور امام نے فرمایا کہ اس رات میں خدا کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرو. خدا کا قرب کا مطلب یہ قربتاً اللہ، یعنی اپنے ہر عمل کو اللہ کی قربت کی نیت سے انجام دو. اور اس کے بعد عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا. اللہ نے خود اپنی عزت کی قسم کھا لی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی معصیت کا سوال کرے. یہ خود امام نے فرمایا آگے کہ اگر کوئی ایسا سوال کرے کہ خود جو سوال جائز نہیں ہے، کسی حرام شے کے بارے میں، حرام نوکری کے بارے میں، کسی حرام تعلق کے بارے میں، تو اللہ سے معصیت کے علاوہ جو کچھ مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا. بڑا بلیغ جملہ ہے یہ. اس میں سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا کا مطلب لازمی یہ نہیں ہے کہ جو مانگا ہے ایگزیکٹلی وہی شاید اللہ دے دے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سائل کے لیے کچھ اور اس کی حکمت کے مطابق بہتر ہو، تو اللہ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. یعنی جب کوئی سائل آیا ہے تو اسے یا تو وہ عطا کرے گا جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بڑھ کر اور بہتر کچھ عطا کرے گا. آپ نے کسی سے کہا کہ میں آپ کی کمپنی میں جاب کرنا چاہتا ہوں، مجھے جاب دے دیں. آپ نے اس سے ایک سوال کیا ہے، اس نے پلٹ کر آپ کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم پارٹنر بن جاتے ہیں. تو اس نے آپ کے سوال کو رد نہیں کیا، وہ نہیں دیا کہ جو آپ کہہ رہے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کے دیا. تو اگر کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے اس شب میں مانگا تو یا تو وہ عطا کرے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، یا اس سے کچھ اور وہ بڑھ کر عطا کرے گا جو آپ نہیں سوچ رہے ہیں، اور وہ اللہ عطا کر دے گا. لیکن اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ سائل خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اور اہل بیت علیہ السلام سے یہ روایات بھی ثابت ہیں کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے مخصوص رکھی ہے ان کی عظمتوں کے لیے، اور شب نیمہ شعبان اہل بیت کی عظمتوں سے مخصوص رکھی ہے. تو آج کی رات کے چند اعمال ہیں، ان میں سے ایک ہے غسل کرنا جو گناہوں کی کمی کا سبب ہے. البتہ اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو آپ وضو کر لیجئے گا. غسل رجا کی نیت سے کریں، رجا مطلوبیت، اس امید پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اجر عطا کرے گا. دوسرا عمل رات بھر جاگنا. کل بھی میں نے خطاب میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ انسان کوئی اور کام نہ بھی کر رہا ہو، دعا سے عبادت سے آپ خستگی محسوس کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فقط میں بیٹھا رہوں، کوئی معصیت کا کام نہ کروں، لیکن میں جاگ رہا ہوں، فقط رات جاگ کے گزاروں گا. امام نے فرمایا کہ جو آج رات جو اب آنے والی ہے شب 15 شعبان جاگ کر گزارے، اللہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. تیسرا عمل، پہلا عمل غسل انجام دینا، دوسرا عمل رات جاگ کر گزارنا، تیسرا عمل زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شیخ عباس قمی جیسے بڑے محدث نے اس بات کو لکھا کہ آج کی رات کے بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. کربلا معلیٰ میں 40 کے بعد جو سال کا سب سے بڑا اجتماع ہے وہ عاشور کا نہیں ہے بلکہ شب 15 شعبان کا ہے، اور خاص الخاص ایک اہتمام ہوتا ہے. تو گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہے زیارت امام حسین. اور پھر فرمایا امام نے کہ جو چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ شب 15 شعبان زیارت امام حسین کرے. تو ایک عجب ہی تاثیر ہے امام حسین السلام کی زیارت کی آج کی رات میں. اور پھر یہ فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو کم ترین، اس کا آسان ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کربلا نہیں پہنچ سکتا تو پھر اضافی شرط ہے یہ کہ چھت پر جائے اپنے، یعنی ایک زیر آسمان ہو. اگر آپ زیر آسمان کر سکتے اس عمل کو تو آج کی رات کم از کم ضرور کیجیے گا اس عمل کو. اور داہنے باہنے نگاہ کرے. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ داہنے باہنے نگاہ کرنے کا سبب شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل میں یہ قرار دیا ہے کہ سارا عالم مدیون امام حسین علیہ السلام ہے.
داہنی طرف دیکھو بائیں طرف دیکھو، امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے. اس کے بعد آسمان کی جانب سر کو بلند کرے اور یہ کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دو جملے کہ امید ہے کہ اسے اس زیارت پر حج اور عمرے کا ثواب عطا ہو جائے. پھر 5 مختصر دعائیں ہیں کہ جو آج کی شب میں ہیں، وہ آپ مفاتح الجنان میں دیکھ سکتے ہیں. ایک عمل جو بعض مرتبہ مس ہو جاتا ہے مومنین سے، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. یعنی تسبیحات اربع میں تھوڑی سی ترتیب مختلف ہے. سبحان اللہ والحمد للہ تو وہی ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں معمولاً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں ایک ترتیب مختلف ہے، جو تھرڈ ہے وہ فورتھ ہو جاتا ہے اور فورتھ ہے وہ تھرڈ ہے. امام نے ساتھ ذکر بتایا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. یہ 100 مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے کہ تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا. تو اس تسبیح کو آپ نکالیے، بار بار کثرت صلوات. دعائے کمیل کی تلاوت آج ہی کی شب میں وارد ہوئی ہے. اصل تو آج ہی کی شب میں مولا علی علیہ السلام نے حضرت کمیل کو دعائے کمیل سکھلائی تھی. تو آج کی رات دعائے کمیل کا پڑھنا. نماز جعفر طیار بہت ہی اہم عمل ہے آج کی رات میں. یہ چند اعمال تھے کہ جو ہم نے ذکر کیے اور مختصر سی دعائیں ہیں. اور اس کے بعد ہم ایک دعا کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتے ہیں جس میں ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات ہی کی دعاؤں میں ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. پروردگار مجھے کم از کم تو اپنا اتنا خوف عطا فرما دے کہ جو میرے درمیان اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے. یعنی کم از کم اتنا تو میں خوف رکھوں کہ اگر کوئی گناہ سامنے آ رہا ہے تو وہ خوف خدا مجھ میں اور معصیت خدا کے درمیان حائل ہو جائے، بیریئر بن جائے. وَمِن طَاعَتِكَ کم از کم اتنی اطاعت کی توفیق دے کہ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ رِضْوَانَكَ کہ میں تیری رضا کو حاصل کر سکوں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يَهُونُ عَلَيْنَا بِهِ مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا. یہ بہت اہم ہے کہ مجھے کم از کم اتنا یقین تیری ذات پر عطا فرما دے کہ دنیا کی مصیبتیں حقیر ہو جائیں میری نگاہ میں. جس کا یقین زیادہ ہوتا ہے وہ دنیا کی مصیبت پر اس کی نگاہ میں چھوٹی ہوتی ہیں چیزیں. تو مجھے اتنا یقین عطا کر کے دنیا کی جو مصیبت آ رہی ہے مجھ پر وہ کمتر ہو جائے میری نگاہ میں. اس کے بعد میری سماعتوں کو بصارتوں کو قوت عطا فرما، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس سے تو خود حساب لے اور ہمارے اعداء کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. پھر ایک دعا بہت لطیف مجھے اس پہ لگتی ہے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. مصیبت کو جو دنیا میں آنے والی ہے وہ ہمارے دین کے معاملے میں قرار نہ دے. دنیا میں آ جائے ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں میری مصیبت کو قرار نہ دے. ایک مومن ہے بڑی اچھی دعا کرتے ہیں، وہ مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ جب آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جب آپ کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آپ اس میں پرابلمس میں بھی آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں بس اسی طرح کے معاملات میں بس تو مجھے مشغول رکھ کہ میری زندگی ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جنم آگے بڑھتی رہے. دنیا کے معاملات میں اگر میں لگ جاؤں گا اور دنیا کے معاملات کو دیکھتا رہوں گا تو کہیں نہ کہیں تو نے امتحان تو لینا ہے، چاہے دنیا کے معاملے میں لینا ہے چاہے وہاں لینا ہے. تو کاش اسی معاملے میں امتحان ہوتا رہے تاکہ میں جب اس میں آگے بڑھتا رہوں تو کم اجر و ثواب تو ملتا رہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اور اے خدا آج ہم شب 15 شعبان یہ مانگنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ دعا وہ ہے جو کون پڑھا کرتے تھے؟ نبی مکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. 2 دعائیں آخر میں، اس کے بعد گفتگو آہستہ آہستہ مکمل ہو رہی ہے کہ میرے لیے میرا سب سے بڑا مقصد ہم و غم دنیا نہ قرار دے. ولا مبلغ علمنا. اور میرے علم کے حاصل کرنے کا مقصد دنیا نہ قرار دے. بہت ہے، آپ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں اگر اس کا آخری مقصد دنیا ہے، مولا کا کلام ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر، فرمایا کہ اگر مولا نے کہ اگر دنیا میں کسی کی زندگی گزارنے کا مقصد صرف کھانا اور پینا ہے تو اس کے کھانے اور پینے کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے جو اس کے کھانے اور پینے کے بعد اس کے جسم سے نکل جاتا ہے. امام نے کہا وہ ایکول ہے اگر صرف یہی مقصد ہے بس.
تو اے پروردگار میری زندگی کے ہم و غم کو یعنی آخری ٹارگٹ اور مقصد کو دنیا نہ قرار دے، ولا مبلغ علمنا، اور علم حاصل کرنے کا بھی آخری ہدف دنیا نہ قرار دے۔ اب یہ خالی یہاں پر کوئی دین کے علم کی بات نہیں، کوئی بھی علم، اگر آپ کوئی ایسا علم حاصل کرتے ہیں کہ جو آپ کے لیے ظاہر ہے کہ معاش میں آپ کے لیے مددگار ہے، لیکن اگر اس میں نیت یہ ہے کہ پروردگار اس سے میں فقط دنیا حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں اس علم کے ذریعے سے تیرے دین کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو خود بخود یہ دین کا علم اور دنیا کا علم ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے، ورنہ وہ دنیا کا بظاہر علم جو اللہ کے لیے ہو وہ دین کا علم ہے، اور وہ دین کا علم جو اللہ کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے ہو، وہ دنیا کا علم ہے۔ بات واضح ہو رہی؟